بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک اور کوئی شولڈر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی کانوں کی لو تک اور کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن وہ وہاں سے ہل نہیں سکیں گے۔ سب بے لباس ہوں گے، گردنیں اکڑی ہوئی ہوں گی جیسا کہ سریا فٹ ہو گردنوں میں، کسی اور کی طرف دیکھ بھی نہیں سکیں گے، مڑ بھی نہیں سکیں گے، اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ اس سے مراد علماء یہ لیتے ہیں کہ سرما ڈالنے والی سلائی کہ اتنا فاصلہ ہوگا جتنا سرما ڈالنے والی سلائی کی لینتھ ہوتی ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے تھوڑا زیادہ فاصلہ ہوگا۔ گرم توے سے 70 گنا زیادہ تپتی ہوئی زمین ہوگی۔ قیامت اتنی ہولناک ہوگی کہ جب فاسق، فاجر اور کافروں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو حالانکہ وہ قبروں میں مسلسل شدت کے عذاب میں مبتلا رہے ہوں گے، لیکن قیامت کی ہولناکیاں دے کر کہیں گے کہ ہم پہ یہ کیا مصیبت آ گئی، ہم تو سکون سے سو رہے تھے، ہمیں اپنے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ تو اس لیے میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں ان تمام ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جو پہلا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ انصاف پسند بادشاہ، حکمران، لیڈر یا جج یا گھر کا سربراہ ہوگا۔ جو لوگوں کے درمیان انصاف کے ذمہ دار ہیں وہ اس کو پوری ذمہ داری سے نبھاتے ہوں گے۔ اور دوسرا وہ انسان جو جوان ہو اور جوانی کے شروع سے ہی عبادت گزار ہو، اس کی آنکھوں میں اور دل میں حیا ہو، اللہ کا ڈر ہو اور تقوی اختیار کرتا ہو، اور جوانی کی ابتدا سے لے کر جوانی کی انتہا تک وہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اور یہ فیز بندے کا 12-14 سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتا ہے اور تقریباً 30-35 سال کی عمر تک رہتا ہے جوانی کا فیز۔ لیکن آج افسوس، انتہائی افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ہماری ینگ جنریشن گناہ اور معصیت میں یہ پیریڈ گزار دیتی ہے، سارا ٹائم موبائل اور غلاظتوں میں گزار دیتی ہے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ زندگی کا اختتام کب ہو جائے۔ کتنے ماں کے شیر جوان جوانی میں ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لہٰذا زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرا وہ شخص جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ شخص ہوگا جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری نماز لیٹ نہ ہو جائے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور عورت ہے تو وہ بھی گھر میں مسلسل دوسری نماز کے انتظار میں ہوتی ہے کہ کاموں میں لگے ہوئے کہیں میرا دھیان نماز سے ہٹ نہ جائے، میری نماز لیٹ نہ ہو جائے۔ اور چوتھا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن، جس نے اگر زندگی میں دوستی کی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ ملے اپنے دوست کو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر جدا ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک معنی تو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں اس دوست سے ملے دنیا کی زندگی میں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جدا ہو تو بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ ملنے سے لے کر موت تک وہ اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہوں۔ لیکن آج بغیر ذاتی مفاد کے کسی کی کسی سے دوستی نہیں، اللہ معاف کرے۔ اور پانچواں وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ جسے ایک مالدار اور خوبصورت عورت بدکاری کی، گناہ کی دعوت دے، لیکن وہ شخص کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں کیوں کہا کہ مرتبے والی خوبصورت عورت؟ اس لیے کہ ایک چیز تو اس کے مرتبے کی وجہ سے ڈر نہیں کہ راز فاش ہوگا، اسٹرانگ لیڈی ہے نا، تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کے ایسے راز جلدی فاش نہیں ہوتے۔ اور دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے بلکہ وہ خوبصورت ترین بھی ہے، وہ اٹریکٹیو بھی ہے۔ اثر و رسوخ رکھنے والی اور خوبصورت عورت برائی کی طرف
اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ بھی سائے میں ہوگا اللہ کے عرش کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹا وہ آدمی اکیلے تنہائی میں چھپا کر صدقہ کیا ہو، صدقہ کی ایسے کیا ہو کہ دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، اس نے ایسے ڈونیشن کیا، صدقہ کیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کا مقصد شہرت، ریاکاری اور واہ واہ کروانا نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ساتواں وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن، کہ جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ہوں، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اور رو پڑے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ مسجد میں رو رہا تھا تو انہوں نے فرمایا اگر تو تنہائی میں روتا تو تجھے یہ اعزاز ملتا کہ قیامت کے دن تو اللہ کے عرش کے سائے تلے تجھے جگہ ملتی، کیونکہ اجتماعیت میں دیکھا دیکھی رونا آسانی سے آ جاتا ہے، لیکن تنہائی میں وہی روئے گا جسے قبر سے ڈر لگتا ہو، جسے حشر کی ہولناکیوں سے ڈر لگتا ہو، اور جسے دوزخ اور پلسرات سے گزرنے کا ڈر لگتا ہو، تو وہ آنکھ جو ایک آنسو بھی بہا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ جہنم میں چلا بھی جائے، زندگی میں اس نے ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے بہایا ہوگا، شرک و بدعت سے پاک ہوگا، تو اللہ اس کو قبر وہاں سے دوزخ کے نکال کر تو وہ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم 50,000 سال اللہ کے بہترین عرش کے سائے تلے گزار سکیں، کیونکہ اس سے بہترین جگہ کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔